علیکم. ٹوڈے وتھ شاہین سے میں ہوں سید شاہین عبداللہ. حوادث حالات پاکستان کے اس ارض مقدس کے یہ چاروں صوبے جنہوں نے ایک مٹھی کی سی شکل اختیار کی ہوئی تھی، اگر ہم منافقت کی، منافرت کی، تعصب کی فضا کو ہٹا دیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کے طول و عرض میں سب سے بڑی جگہ جو ہے وہ صوبہ بلوچستان ہے. بلوچستان معدنیات کا ذخیرہ ہے. تیل ایک سازش کے تحت پاکستان بننے کے بعد سے تیل سے محروم پاکستان کو کیا گیا سارک معاہدے کے ذریعے. میں اس کی تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا ہوں. بالکل اسی طرح سے جیسے اگر حمود الرحمن کمیشن کا ذکر کروں تو اکثر جرنلز جو ہیں وہ پھانسی کے تختے پہ پہنچ جائیں گے. میں اگر سقوط مشرقی پاکستان کا ذکر کروں تو اکثر ججز اور جنرلز پھانسی کے تختے پہ چڑھا دیے جائیں گے. میں اگر پاکستان کے سیاسی نظام میں کالی بھیڑوں کا ذکر کروں، میں اگر پاکستان کے سیاسی نظام میں سیاستدانوں کا اوریجنل چہرہ دکھاؤں تو شاید بہت سارے سیاستدان مار دیے جائیں، تباہ و برباد کر دیے جائیں. بہرحال میں آج اپنے اس پروگرام کے ذریعے عوام پاکستان کو بتانا چاہتا ہوں کہ افواج پاکستان کی خوش نصیبی ہے کہ انہیں جنرل عاصم منیر جیسا سپہ سالار ملا ہے. یہ وہ سپہ سالار ہے جس کے دل میں قرآن ہے، جس کی سوچ قرآن کے عین مطابق ہے، جس نے قرآن کی تمام کلیات کو، کنیات کو اپنے اندر ایبزارو کیا ہے. دیکھیں، بظاہر لوگ کہتے ہیں کہ جنرل چور ہوتے ہیں، جنرل شرابی ہوتے ہیں، جنرل کبابی ہوتے ہیں، جنرل یہ ہوتے ہیں، جنرلز وہ ہوتے ہیں، لیکن کوئی ایک پرسنل اسکینڈل جنرل عاصم منیر صاحب کا میرے سامنے لیا نہیں ہے. عمران خان سے مخالفت کی وجہ بشرا بی بی کے وہ کیسز تھے جن کو یہ بحیثیت ڈی جی آئی ایس آئی کھولنا چاہتے تھے. خان صاحب نے ان سے آئی ایس آئی کی سیٹ لے لی. یہ اس شخص سے سیٹ لے لی جاتی ہے جو شخص پوری زندگی آئی ایس آئی کے لیے کام کرتا ہے. چونکہ اس ملک میں دیکھیں اللہ رب العزت نے پاکستان ایک بہت خوبصورت جگہ بنائی، مسلمانان ہند کو دی. پاکستان جس میں دنیا کے حسین ترین باغات ہیں، حسین ترین پہاڑی سلسلہ ہے، معدنیات سے بھرپور ہے، تیل ہے، سونا ہے پاکستان کی زمین میں. اور اللہ نے یہ بے تحاشا نعمتیں دے کر کے اس کے بعد پاکستان کو سیاستدان دے کے سب غارت کر دیا. پاکستان کا سیاسی کلچر بالکل ایسے ہے کہ جیسے کلنک کا ٹیکہ کسی معاشرے پہ. آپ کسی بھی سیاستدان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو محسوس ہوگا، آپ کو پتہ چلے گا کہ ان سیاستدانوں کی لالچ کی نظر مشرقی پاکستان ہوا، ان سیاستدانوں کی لالچ کی نظر پاکستان کی اکنومی ہوئی. یہ وہ پاکستان ہے جو آزاد ہونے کے 4 سال کے بعد 20 کروڑ روپے جاپان کو قرضہ دیتا تھا. یہ وہ پاکستان ہے جس نے آزاد ہونے کے بعد دنیا کے کئی ملکوں کو قرضہ دیا. آپ ماضی کے پاکستان میں، اس پاکستان میں جہاں شرح پیداوار، شرح آمدنی کسی بھی شخص کی خرچ کرنے کی شرح سے زیادہ تھی، اور آج آپ پاکستان کو دیکھ لیں، 20 روپے لیٹر کے تیل کو ہم 416 روپے لیٹر تک لے جاتے ہیں. یہ بیچ کے پیسے سیاستدانوں کے ہوتے ہیں، یہ بیچ کے پیسے سارے کے سارے سیاستدان ہوتے ہیں. عوام دن بدن غریب ہو رہی ہے، خواص دن بدن امیر جو ہے وہ دن بدن امیر ہو رہا ہے. اس سیاسی نظام کی جو ڈس بیلنس اکنومی ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ سیاستدان یا کچھ کرپٹ ججز یا کچھ کرپٹ جنرلز. لیکن آپ بلوچستان کے حوالے سے اگر دیکھیں تو جب پاکستان بنا تھا تو بلوچ سردار پنڈت جواہر لال نہرو کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں پاکستان میں نہیں رہنا، ہمیں ہندوستان کے ساتھ رہنا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت بڑے مادری ذخائر سے لبریز اس بلوچستان کو قبائلی نظام نے گھیر کے رکھا ہوا ہے، جہاں کی عام جو بلوچ ہے اس کی زندگی 3rd ڈگری سے بھی نیچے ہوتی ہے، اور وڈیروں کی، ذمہ داروں کی ایک جابرانہ، جاہلانہ
ایک عجیب سی سوچ ہے جس سوچ سے وہ حکومتیں کرتے ہیں. اب جب پاکستان بننے کے بعد ان لوگوں کی منوپلی ختم ہوئی تو انہوں نے پاکستان کے خلاف ریٹیلیٹ کیا. نواب خلاص سے لے کر کے نواب اکبر بگٹی تک کے اگر معاملات کو دیکھیں تو اس میں افواج پاکستان مجرم نہیں. مجرم کون ہے؟ افواج پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والے لوگ. میں بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ حالیہ ملٹری آپریشن جو زرداری سسٹم کے خلاف ہے اس میں سب سے زیادہ متاثر بلوچستان ہوگا، کیونکہ بلوچستان اس وقت انڈیا کے ریڈار پہ ہے. پریزیڈنٹ آف انڈیا نریندر مودی کہتا ہے کہ اب ہم سندھ کارڈ استعمال کریں گے، جبکہ وہ بلوچستان کارڈ بہت عرصے سے استعمال کر رہا ہے. بلوچستان میں کھرمنگ کے جو گولڈ کے کھرمنگ پروجیکٹ ہے اس کے اوپر اختلافی ساری معاملات میں ہندوستان انوالو ہے. پاکستان میں دہشت گردی جو ہوتی ہے وہ بھی بلوچستان کے راستے ہوتی ہے، اس میں بھی انڈین گورنمنٹ ملوث ہے جس کے شواہد مل گئے. اور اب چونکہ زرداری مافیا کے خلاف ایک آپریشن کا آغاز ہو چکا ہے، بلوچستان بھی اس کے لپیٹ میں ہے. سندھ اور بلوچستان کو صحیح کرنے کا ٹاسک جس آفیسر کو دیا گیا ہے وہ بڑا بریلنٹ اور تمام چیزوں پہ نظر رکھنے والا آفیسر ہے، اور یقیناً اللہ رب العزت سے میری دعا ہے کہ بہت جلد بلوچستان کے مسائل جو ہیں وہ ہم حل کر لیں. اور اس سلسلے میں ہمارے آرمی چیف کی بھی کوششیں ہیں کہ وہ بلوچستان کے مسائل کو فی الفور اور